بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ساتھیو، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو ساتھیو، اس وقت ملک میں غیر اعلانیہ قسم کی جو ہے وہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا دورہ برطانیہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے۔ اور میرے پاس کچھ ایسی خبریں ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ملکی اور غیر ملکی جو خبریں یا ریجنل اور اندرونی جو خبریں وہ آپ کو سب پتہ چل جائیں۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اور دوسرے یہ کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، اسے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ اس کمنٹس کرنے سے آپ اس بحث میں شامل ہو جاتے ہیں اور میری رہنمائی ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو ہے دورہ برطانیہ منسوخ کر دیا۔ اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ ملکی اور غیر ملکی حالات جو ہیں وہ اس وقت کافی جو ہے وہ گھمبیر ہیں، کافی سیریس ہیں۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے ملک کا جو لیڈر ہے اس کو پاکستان کے اندر یعنی ملک کے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ برطانیہ کا دورہ تو پھر کبھی ہوتا رہے گا، اس وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، منسوخ نہیں کیا بلکہ ملتوی کر دیا گیا۔ اچھا، وہ یہ کہ ایران کے ایک نئے صدر آ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ابراہیم رئیسی جو ہے وہ ایران کے نئے صدر ہیں، اور ان کے آنے سے جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ دونوں خوش نہیں ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل آپ کو معلوم ہے ایک ہی چیز ہے دونوں۔ تو اسرائیل بھلے سے بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کی کیونکہ بیک پہ امریکہ ہے، اس وجہ سے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اکڑ کے چلتا ہے اور اکڑ کے سب سے بات کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے ایک طرح سے۔ اس نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو نئے صدر ہیں ابراہیم رئیسی، ان کو کہا ہے کہ یہ قاتل ہیں یہ، اور یہ قاتلوں کی حکومت آ گئی ہے ایران کے اندر، کیونکہ ان کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے یہ پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں، یہ ایک ایسی تنظیم کے رہنما رہ چکے ہیں جو ماورائے عدالت جو ہے وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ اس طریقے سے مطلب قتل سے مطلب یہ کہ سزائیں دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بول رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑے قاتل تو وہ خود ہی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ایران کے ساتھ ایک نیا محاذ جو ہے وہ کھول لیا ہے، اور کیونکہ وہ ایران کو پسند نہیں کرتے، ایران کی اس کو پالیسیوں کو پسند نہیں کرتے، ایران کے جو نئے صدر ہیں ان کو پسند نہیں کرتے اس وجہ سے۔ اور پاکستان کے ساتھ تو ان کا ہے ہی ہے، آپ کو پتہ ہے کیا مسئلے مسائل ہیں۔ چین کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے چین کو ہم جو ہے وہ روک دیں، وہ سپر پاور نہ بننے پائے۔ تو اس وجہ سے جو کچھ بھی پاکستان کے چاروں طرف ہوگا تو 100% اس کا جو گہرا اثر ہے اور اس کا وہ پاکستان کے اوپر ضرور آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سب سے زیادہ مین امپورٹنٹ چیز ہے۔ افغانستان میں اس وقت جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس سے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑنے والا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ افغانستان کا ہمسایہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا افغانستان میں کیا رول ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اشرف غنی اور عبداللہ جو ہیں وہاں کے، جو آپ کو معلوم ہے دو پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، ایک عجیب و غریب قسم کی حکومت ہے۔ تو وہ ان کو جو ہے اپنی حکومت پہ خطرہ ہے۔ خطرہ کیا؟ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا اب جو اقتدار ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور دی اینڈ ہونے والا ہے۔ تو وہ جو ہے امریکہ کو وزٹ کرنے والے ہیں، اور اس ہفتے کے آخر میں ہی ان کی جو بائیڈن سے ملاقات بھی ہونی ہے، اور وہاں پہ جو چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کو سیکیورٹی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کو اپنی سیکیورٹی چاہیے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور جو چیز ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک اور بات یہ لوگ غور کر رہے ہیں، صرف یہ افغانی صدر ہی نہیں بلکہ جو امریکہ وغیرہ ہے وہ لوگ بھی اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ کیوں نہ افغانستان کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے، اور 2-3 حصوں میں، یا کم سے کم 2 حصوں میں تو ڈیوائیڈ کر ہی دیا جائے، کیونکہ افغانستان میں بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو پشتو بولتے ہیں، پختون ہے، اور ایک جو ہے وہ ناردرن الائنس کہلاتا ہے، جو پشتو نہیں بولتے بلکہ وہ فارسی بولتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یہ 2 صدور بنے ہوئے ہیں افغانستان میں۔ جو اشرف غنی صاحب ہیں وہ پختون ہیں، اور جو عبداللہ ہیں وہ فارسی یا ناردرن الائنس کے ہیں وہ۔ تو یہ دونوں ہی مل کے جو ہے اب امریکہ گئے۔ ایک تو ان کا یہ زیر غور آئے گا کہ افغانستان کو ڈیوائیڈ کیا جائے، دوسرے یہ کہ یہ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ
کہ اب کابل بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ اب تک کی جو تازہ اطلاع ہے اس کے حساب سے تقریباً کوئی 70 اضلاع جو ہے اس کے اوپر طالبان قابض ہو چکے ہیں، تو کابل بس زیادہ دور نہیں ہے۔ تو یہ ان طالبان نے جو ہے یہ کہا ہے، طالبان کے ایک ترجمان ہیں ذبیح اللہ، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وزٹ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ امریکہ جا کے اور وہاں پہ اپنا ٹائم ضائع کریں، بہتر یہ ہے کہ یہ آ کے ہم سے بات کریں اور آرام و سکون کے ساتھ میں جو ہے پیس اور یعنی امن کے ساتھ میں جو ہے وہ انتقال اقتدار کریں اور نئی حکومت لے کر آئیں، اور افغانستان میں جو ہے وہ امن سے جو ہے وہ نئی حکومت بنائیں اور نیا نظام اور نیا سسٹم لے کر آئیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جو لڑائی اب بیسیکلی تو ایک طرح سے لڑائی کرنے والی بات ہے نا، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لڑائی جو ہار کے جانے والے ہیں وہ 20 سال لڑکے بھی نہیں جیت سکے، تو یہ ہم سے کیا لڑیں گے، اور بات بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن اب کیونکہ وہ اقتدار میں رہے ہیں اتنے عرصے، تو ان کو ایک چسکا لگا ہوا ہے اور وہ اس سے اتنی آسانی سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں یا اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے۔ تو تقریباً کوئی 18,000 کے قریب جو ہیں وہ افغانی ایسے ہیں جو افغان حکومت میں تھے سالوں سے، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ اپنے عہدوں پہ رہ چکے ہیں افغان حکومت میں، تو انہوں نے جو ہے وہ امریکہ میں سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے، یعنی امریکہ سے کہا ہے کہ آپ ہمیں بلائیں اور ہمیں اپنی سٹیزن شپ دیں۔ تو اب کہانی یہ ہے کہ امریکہ کا جو ریگولر جو پیریڈ ہوتا ہے اس طرح کے معاملوں میں، سٹیزن شپ وغیرہ یا گرین کارڈ دینے کے سلسلے میں، وہ کم سے کم جو عرصہ لگتا ہے وہ 2 سے 2.5 سال لگتا ہے۔ اب ان کے پاس 2 سے 2.5 سال تو ہے نہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اور جب طالبان آ جائیں گے مطلب اپنی حکومت بنا لیں گے، تو ظاہر بات ہے پھر ہمارا حشر جو ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے، تو یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے امریکہ سے میں جو ہے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اچھا، وہاں پہ بھی جو امریکہ کے تقریباً کوئی 20 سینیٹر ہیں، انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا، اور خط میں انہوں نے یہی کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ، ایمرجنسی طور پہ اپنے اختیارات یعنی صدارتی اختیارات استعمال کر کے یہ 18,000 خاندانوں کو جو ہے وہ فوراً امریکہ بلایا جائے، تاکہ وہ سیکیور ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ امریکہ کے چمچے، امریکہ نے ان کی حفاظت تو کرنی ہی کرنی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ قطر میں جو ہے وہ افغانستان کی حکومت، موجودہ حکومت اور طالبان میں مذاکرات ہو رہے تھے، تو جو کہ تعطل کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ بڑی تشویش پائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اب ادھر دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمیں اڈے دیں، ہمارا ساتھ دیں پہلے کی طرح، لیکن یہ چیز ہو نہیں سکتی، یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے۔ پہلے جو کچھ امریکہ کر چکا ہے پاکستان کے ساتھ میں، تو اب پاکستان کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں، پاکستان اب بڑا ہو چکا ہے، لہٰذا پاکستان نے صاف صاف منع کر دیا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی HBO کے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا، یعنی آفیشلی پوری دنیا کے سامنے آ کے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی فوجی اڈے دیں یا ہم آپ کا جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں میں، لڑائیوں میں جو ہے وہ ساتھ دیں۔ ہاں، امن کیا جہاں پہ بات ہے وہاں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اس طرح کی چیزوں میں ہم آپ کا ساتھ بالکل بھی نہیں دیں گے۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور ایسے حالات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈر جائے، جس کی وجہ سے جو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے فیٹ اپ ہے، فیٹ اپ کے میں جو ہے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکل جانا چاہیے تھا اور وائٹ لسٹ میں آ جانا چاہیے تھا، اور یہ ابھی کی بات نہیں، سال بھر پہلے ہی یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی، مگر اس کو لٹکایا گیا۔ لیکن اس دفعہ جو تھا وہ 100% یہ امید تھی کہ پاکستان جو ہے فیڈ اپ کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا، کیونکہ 27 میں سے 26 نکات کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو چکا تھا، صرف ایک رہ گیا تھا اور وہ بھی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ابھی جرمنی کے اخبار سے میں یہ کالم چھپائی گئی، پاکستان فی الحال جو ہے وہ فیڈ اپ کی گرے لسٹ سے نہیں نکلے گا،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا. خیر یہ ایک الگ ویڈیو میں اس کے اوپر پھر ویلاگ بناؤں گا. تو اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے دھمکایا اور ڈرایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ مطلب دوحہ میں جو ہے وہ زلمے خلیل زاد جو ہیں اور انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ پاکستان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو پھر ہم انڈیا کی طرف چلے جائیں گے اور پھر آپ جو ہے وہ پچھتائیں گے. لہٰذا لیکن پاکستان کو پتہ ہے کہ آپ انڈیا میں جائیں گے بھی تو آپ کو وہ مقصد نہیں حاصل ہوں گے جو آپ پاکستان کے ساتھ مل کے کر سکیں گے. تو اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی دوسرا یہ کہ ہم کچھ بھی کر لیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, مگر امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی ہم سے خوش نہیں ہوگا اور کبھی بھی وہ ہمیں اپنا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بنائے گا. اب آپ دیکھیں مشرف ٹائم میں جو ہے وہ امریکہ کا کہ باقاعدہ شانہ بشانہ ہو گئے تھے پاکستان, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا. اور مشرف سے پہلے جب جالو کے ٹائم پہ جب رشیا سے جو لڑے اور اس کے بعد جو ہے یہ امریکہ یعنی جنگ جیت گیا رشیا والی اور پاکستان کے تھرو ہی لڑے تھے وہ, تو پھر پاکستان کو جو ہے پاکستان کے حال پہ چھوڑ کے وہ بھاگ گئے, بلکہ پاکستان کو الٹا سینکشن لگا دی. تو امریکہ نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے, یہ امریکہ کی فطرت ہے. لہٰذا اس وجہ سے جو ہے پاکستان اب جو ہے وہ امریکہ کے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے, یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو اب افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ CIA دیکھ رہا ہے. امریکہ کا جو CIA ہے خفیہ ایجنسی, وہ یہ دیکھ رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ CIA کے ایجنٹ پاکستان میں بھی مطلب جو CIA کے ہیڈ ہیں وہ پاکستان آئے تھے اور پاکستان سے ملنے عمران خان صاحب سے ملنا چاہا تھا, لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو گئے کیونکہ پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ کی لڑائی میں تقریباً کوئی $150 ارب کا نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ملا کتنا ہے, صرف $20 ارب. تو اور ہزاروں جانوں کو جو ہے وہ نقصان الگ ہوا ہے, وہ تو سب سے زیادہ آن دا ٹاپ آف دیٹ. تو اب اس لیے پاکستان جو ہے وہ اب مزید جو ہے وہ کسی اور کی لڑائی میں جو ہے وہ کودنا نہیں چاہے گا, تو اس لیے اس کو صاف صاف انکار کر دیا گیا. اور ایک تو یہ سب چیزیں ہیں. پھر دوسرے آپ کو پتہ ہے کہ وہ انڈیا میں نیو دہلی میں 24 تاریخ کو جو ہے وہ APC ہونے والی یعنی آل پارٹی کانفرنس. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ بھی بڑا اس وقت سنسنی خیز قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی بولا ہے کہ وہ کشمیر کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا, کوئی بولا ہے جی پہلے کی طرح انتخابات کروا کے جو ہے نا وہ ایک کٹ پتلی حکومت رکھ دی جائے گی, کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب جو آرٹیکل 370 ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اب یہ مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہیں, تو یہ بھی دیکھنے والی ہیں کہ اس میں ہوگا کیا. 24 تاریخ زیادہ دور نہیں ہے اور آنے والی ہے. اور اب بات کرتے ہیں ایران کی. تو ایران کے جو نئے صدر آئے ہیں ابراہیم رئیسی, تو اسرائیل تو بہت زیادہ, کیونکہ ایران سے اس کی دشمنی بہت ہی زیادہ ہے, وہ تو کھل کے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے جو اس وقت حکومت آئی ہے ابراہیم رئیسی کی, یہ قاتلوں کی حکومت ہے. حالانکہ وہ خود بہت بڑے, دنیا کے سب سے بڑے قاتل وہی ہیں اور جینوسائڈ کرنے کے ماہر بھی وہی ہیں, اور وہ کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں, دادا گیری سے کر رہے ہیں, کوئی ان کو روک نہیں سکتا, مگر وہ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. تو دوسرے کہ جو امریکہ نے بھی نہیں پسند کیا, امریکہ بھی بالکل جو ہے وہ ناخوش ہے اس نئی حکومت سے. اینی تو جو ابراہیم رئیسی صدر ہیں ایران کے نئے صدر, انہوں نے جو ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو بائیڈن سے ملنے کی یا اسے فون کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. ہاں اگر جو بائیڈن خود جو ہے وہ ملنا چاہے تو میں اس کے اوپر غور کر سکتا ہوں. اور جوہری پروگرام کے بارے میں کہا کہ جوہری پروگرام پر مزید اب کوئی امریکہ سے بات چیت نہیں ہوگی, کوئی مزید معاہدے شاہدے کچھ بھی نہیں ہوں گے, بلکہ جو 2015 کا معاہدہ تھا جو اوباما کے ٹائم پہ ہوا تھا, تو اور جو ٹرمپ نے جو ہے آ کر کے ختم کر دیا تھا, تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ واپس اسی پوزیشن میں آئے گا, اور اب ہمیں امریکہ کا کوئی کسی قسم کا کوئی دباؤ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا, اور ہمارا جوہری پروگرام جو ہے وہ جاری رہے گا. دوسری انہوں نے ایک اور اچھی بات یہ کہی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ اچھے تعلقات بنیں گے انشاءاللہ,
اور ایران یہ چاہتا ہے کہ اب ہم سعودی عرب سمیت تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھیں، اور اب آپ کو معلوم ہے ان پڑوسیوں میں ایران ہے، اپنا سعودی عرب ہے، آپ کا جو مطلب عربی ممالک ہیں وہ ہے، پاکستان ہے، اور انڈیا تو خیر ان کا دوست تھا ہی، اب دیکھیں انڈیا کے ساتھ میں کیا پالیسی رکھتے ہیں، اور چین ہے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن امریکہ کے لیے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ میں جو ہے امریکہ کے صدر سے جا کے ملوں اور اس کی خوشامد کروں۔ تو دیٹس اٹ فار ناؤ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔